نہ کی جائے اور عزت کی جائے، دونوں میں یہ معاملہ بڑا نرم ہے، بڑا نازک سا ہے۔ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا دین ایمان ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ سیدھے راستے پر بھی چلنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے نماز نہ پڑھی تو آپ کافر نہیں ہوں، پڑھنی چاہیے اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مگر کافر نہیں ہے اگر انکار نہ کرے نماز کا۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ یہ جتنی عبادات فرض ہیں، اگر انکار نہیں کرتا مگر ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کر دے، اپنے تائیں حضور کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ کہہ دے اور حضور کی شان میں کوئی ایسے الفاظ بک دے جو شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، یہ شان خداوندی کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، یعنی یوں بے شک وہ زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں رسول کو ماننے والا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا وہ لاکھ مرتبہ کہے نہ، میں ایک مرتبہ کہہ دے، لاکھ مرتبہ کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نماز ماننے والا ہوں، میں نماز فرض ہے، مگر پڑھے زندگی میں کبھی بھی نہ، تو وہ کافر نہ پڑھے مگر کافر نہیں ہے، مگر مانے ضرور، ایک مرتبہ کہہ دے کہ جناب نماز اللہ نے کہا ہے، واقعی نماز تو پڑھنی چاہیے، مگر پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں۔ اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ لاکھ مرتبہ بھی کہے کہ میں رب کو ماننے والا ہوں، اور لاکھ مرتبہ بھی کہے میں رسول کا چاہنے والا ہوں، اور ادھر اللہ کے متعلق کہہ دے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا رسول اللہ کے متعلق کہہ دے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا گدھے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے، تو اسی ٹائم کافر ہو جائے، اسے وقت گیا دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تھوڑی سی ہلکی سی بے ادبی کہی اور حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، تو ساری زندگی کی باتیں رائے گا چلیں۔ اور فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت کر دوں گا، ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ یا اللہ تو اعمال ختم کر رہا ہے، لوگوں نے اتنی نماز پڑھی، ایک بندہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے اس نے نماز پڑھی اور کوئی نماز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھتا رہا، چاشت اشراق بھی پڑھتا رہا، اور دنیا کو تبلیغ بھی کرتا رہا، اشاعت بھی کرتا رہا، جناب نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، بھائیو نماز پڑھا کریں، دنیا کو بولتا رہا پڑھا کریں پڑھا کریں پڑھا کریں، مگر اس جماعت میں تھا، اس کو ماننے والا تھا، اسے امام کہنے والا تھا، اسے امیر کہنے والا تھا، جس نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس نے اپنی کتاب میں لکھا نماز میں رسول کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، ایمان سے بتاؤ ساری زندگی کی ختم ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ سارے اعمال ختم۔ یا اللہ ایسوں کے اعمال ختم کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر یا اللہ ختم کیوں؟ ٹھیک ہے انہوں نے کوئی بات لکھی ہے، کوئی گستاخی کی ہے تیرے یا تیرے حبیب کی، تو اس گستاخی کی سزا ملے، نماز کا تو اجر ملنا چاہیے نا۔ دیکھیں ایک بندہ داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، یہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، مگر بندہ کافر تو نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، اگر عاشق رسول ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ داڑھی منڈانے سے کافر ہو گیا، مگر یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ کیا نبی کا عاشق بھی داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن توجہ کریں، ایک بندہ داڑھی منڈاتا ہے اور داڑھی منڈانے کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جیسے کہ یہاں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے، آپ بتائیں یہاں نماز پڑھیں گے اللہ اکبر، آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی قبول۔ اگر کوئی داڑھی منڈا ہے تو اس کی بھی داڑھی نماز، کیونکہ نماز کا ثواب اپنی جگہ، اس کا گناہ اپنی جگہ، اس کا گناہ ہوگا، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے کہ چونکہ داڑھی نہیں ہے لہذا نماز نہیں ہے، مگر گستاخی کا تعلق ہے۔ کہا حضور کی گستاخی کرتا ہے تو نماز نہیں، زور سے آواز ہے، کہا حضور کی گستاخی کرتا ہے، رب کی گستاخی کرتا ہے، تو کہا نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، عبادات نہیں، معاملات نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال، نماز، تہجد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، معاملات، اخلاق، کردار، سب کچھ ختم کر دوں گا۔ میرے مالک سب کچھ ختم کرے گا تو
غریب کا بھلا بھی کیا ہے، میں تو سچائی پہ قائم ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر ہلکی سی میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، اعمال ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلنے دوں گا. اور اس لیے پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ میرے محبوب کا گستاخ ہو تو بعد میں توبہ کر لے، میں اسے بھی برداشت نہیں کرتا، میں اسے بھی برداشت نہیں کرتا. کہا نہیں، اسے توبہ کی توفیق نہیں دوں گا. اوئے ہوئے 100 قتل کرنے والے کو بخش دی توبہ کی توفیق. نہیں توبہ نہ بھی کرے تو ایک عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا، ایک عورت جا رہی تھی اور جاتے جاتے اس نے دیکھا کنواں ہے، اور لبے کنویں یعنی کنویں کے کنارے ایک کتا بیٹھا ہوا اور ایک عورت گزر رہی ہے. وہ عورت گزرتے ہوئے اس کو دیکھتی ہے تو اندازہ کرتی ہے، اندازے سے سوچتی ہے، خیال کرتی ہے کہ یہ کتا جو ہے نا، یہ پیاس کی وجہ سے یہاں ہے اور پانی نہیں مل رہا، یہ اس لیے یہاں کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیاس لگی ہے. صرف اتنی سی بات پہ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اتار کے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. بتایا کون تھی؟ حضور نے فرمایا وہ بدکارہ عورت تھی، فحشہ عورت تھی. فحشہ عورت جانتے ہیں؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں خدا کے بندو کیا ہو گیا، کس اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں؟ لائسنس لے کے ہیرا منڈی جو مرضی کرتے رہو، بادشاہی مسجد کے پیچھے جو مرضی کرتے رہو، یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی ملک ہے. کس چیز کا لائسنس ہے؟ نماز پڑھنے کا ہے. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے نا کہ اسلامی ملک ہے اور بادشاہی مسجد ہے اور اس کے عقب میں نہ جانے کیا کیا ہوا جاتا ہے. اس لیے اور ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، بھائی اجازت لا کے جو مرضی کر لو. نہیں، اجازت بھی ہو تو قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. زور سے سبحان اللہ. اجازت بھی ہو تو قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. فحشہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسی لمحے کہا جاؤ اس کو جنت دے دو. کیوں جنت دے دو؟ کہا اس لیے جنت دے دو کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دے. یعنی بندہ مومن ہو، اللہ رسول کا ماننے والا ہو تو اعمال ایسے بھی ہوں تو کیا پتا کون سی ادا پسند آئے. اور اگر سارے اعمال ٹھیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فرمایا ایسے گستاخوں کو تو پھر جہنم ڈالا جائے گا. ایسے گستاخوں کو علامہ صاحب جہنم ڈالا جائے گا. اور یہاں میرے اعلیٰ حضرت بولے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تَابَدَ أَزْلِي. اور سے آواز آئے زور سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تَابَدَ أَزْلِي. نہ منکروں کا ابس بد عقیدہ ہونا تھا. کہا یہ ویسے ہی بد عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جہنم میں ڈالنا ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. کہا ان کا ویسے ہی نہیں ہے عقیدہ. کہا بد عقیدہ ہے تو یہ بھی ابس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ان کو فائدہ دے گا، پہنچائے گا کہیں. کہاں پہنچائے گا؟ جہنم میں. کیونکہ رب نے اصلی وعدہ جو کیا ہوا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تھا وعدہ اصلی، نہ منکروں کا آپس بد عقیدہ ہونا تھا. پھر سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں آگے. کہتے ہیں گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ. کہتے ہیں کاش یا رسول اللہ ہماری یاد تب موت آتی، یا رسول اللہ موت آتی. تو موت کیسے آتی؟ کہ زبان پہ آہو فما نہ ہوتا. کہتے ہیں گزرتے جان سے کیا شور یا حبیب کے ساتھ، اور فغا کو نہ لائے حلق بری نہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ موت تو ویسے بھی آنی، پر موت آئے تو ایسی ایسی، اور کاش موت آتی پر ایسے آتی جان جا رہی ہوتی، گردن کٹ رہی ہوتی، روح نکل رہی ہوتی، زبان پہ لفظ آہ نہ ہوتی، زبان پہ یہ نہ ہوتا ہائے او مر گئے، نا 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 او بچا لو کوئی سہارا بنو. نہیں
گزرتے جان سے ایک شور یا حبیبی کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. ہم جان سے گزرتے مگر شور ہوتا. یہاں بھی ہم نے گردنیں کٹتی دیکھی اور شور بھی دیکھی. بڑے بڑے شور دیکھے. آپ مر گئے.